ایک وقت تھا جب میں بھی یہی سوچتی تھی کہ میرے شوہر پہلے جیسے کیوں نہیں رہے۔ کیا آپ بھی خاموشی سے بیٹھ کر یہی سوچتی ہیں کہ آپ کے شوہر پہلے آپ کی ہر بات سنتے تھے، آپ کے چہرے کی اداسی سمجھ جاتے تھے، لیکن آج وہی انسان آپ کی کوئی بات نہیں سنتا، آپ کو اگنور کرتا ہے، اور کبھی کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے بھی بہت دور ہو چکے ہیں۔ اگر آپ بھی یہی محسوس کرتی ہیں تو پھر آج کی ویڈیو مکمل ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج میں نہ تو مرد کو برا کہوں گی اور نہ ہی عورت کو قصوروار ٹھہراؤں گی، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک رشتہ صرف ایک انسان سے نہیں بلکہ دونوں کی کوشش سے آگے چلتا ہے۔ آج میں آپ سے 5 ایسی غلطیوں کے بارے میں بات کروں گی جو اکثر ہم جانے انجانے میں کر تو دیتی ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں، اور پھر ہم سوچتی ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، ہماری بات سنی نہیں جاتی۔ اور آج میں آپ کو صرف غلطیاں نہیں بتاؤں گی بلکہ ان غلطیوں کے ساتھ ان کے حل بھی بتاؤں گی۔ تو سب سے پہلی غلطی، ہر وقت شکایت کرنا۔ میں بھی ہر بات شکایت سے شروع کرتی تھی۔ وہ گھر آتے اور میں فوراً کہتی، یہ حرج ہو گیا، آج بچوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ مسئلہ ہو گیا، آپ کو میری کوئی فکر ہی نہیں۔ پھر ایک دن میں نے خود سے ایک سوال پوچھا کہ اگر کوئی انسان سارا دن کی تھکن کے بعد گھر آئے اور اسے پہلی آواز بھی شکایت کی ملے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ میں نے اپنی بات کہنا بند نہیں کی، لیکن میں نے انداز بدل دیا۔ اور اب جب میرے شوہر گھر آتے ہیں تو میں پہلے ان کو پانی کا پوچھتی ہوں، ان کا حال پوچھتی ہوں، 2 منٹ سکون سے بیٹھنے دیتی ہوں، پھر اپنی بات کرتی ہوں۔ اور یقین جانیں مجھے واقعی اس سے محسوس ہوا کہ ہمارے رشتے میں جو ہے نا پہلے جیسی پریشانیاں نہیں رہیں، ہماری گفتگو پہلے سے بہتر ہونے لگی ہے۔ اور آج مجھے نا افسوس ہوتا ہے اپنے آپ پہ کہ میں کیا کرتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو بدلنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اپنے آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ جب انسان چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کرتا ہے تو پھر وہ اپنی زندگی آسان بنا لیتا ہے۔ آپ کو اپنے شوہر کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو بدلیں، شوہر خود بدل جائے گا۔ اپنے شوہر سے بات کرنے کا انداز بدلیں۔ جب بھی آپ کے شوہر گھر آتے ہیں تو پہلے اسے پانی کا پوچھیں، اس کا حال پوچھیں، پھر آپ اپنی بات کہیں جو بھی آپ نے کرنی ہے۔ اس سے آپ کے شوہر کو یہ ہوگا کہ آپ کو اس کی فکر ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ بات نہ کریں، اسے گھر کی پریشانیوں کے بارے میں نہ بتائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی باتیں درست ہوں، لیکن اگر پہلی ملاقات ہی شکایت سے شروع ہوگی تو آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان فاصلے بڑھ سکتے ہیں۔ صحیح بات ہے، اب جب مجھے سمجھ آتی ہیں نا باتیں تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی لائف کے کتنے خاص مومنٹ جو ہیں وہ تو غلطیوں میں ہی گزار دی ہیں، لیکن ہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ اگر آج بھی ہم غلطی سدھار لیں تو اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ دوسری غلطی، اپنی ذات کو بھول جانا۔ یہ بات شاید بہت سی بہنوں کو بری لگے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ کچھ عورتیں شادی کے بعد اپنی پوری دنیا صرف ذمہ داریوں تک محدود کر دیتی ہیں، اپنے لیے وقت نہ نکالنا، اپنے آپ کا خیال نہ رکھنا، یہ سب چھوڑ دیتی ہیں۔ دیکھیں بہنوں، اسلام بھی ہمیں صفائی، وقار اور توازن کی تعلیم دیتا ہے۔ اپنی ذات کا خیال رکھنا خود غرضی نہیں ہوتا۔ روزانہ اپنے لیے 20 منٹ لازمی نکالیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنا لباس صاف ستھرا پہنیں اور اپنے دل کی کیفیت کا خیال رکھیں۔ جب انسان خود کو اہم سمجھتا ہے تو اس کے رویے میں بھی سکون آتا ہے، اور یہی سکون گھر کے ماحول پر بھی سب سے بڑا اثر ڈالتا ہے۔ یاد رکھیں کہ محبت صرف خوبصورتی سے نہیں بلکہ اچھے اخلاق، عزت اور نرمی سے بھی بڑھتی ہے۔ سچ میں میرے بھی ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، تو میں ان کے ساتھ ہی وقت اپنا گزار دیتی تھی، جس سے میں چڑچڑی ہو گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں تھا آتا، میں ہر بات پہ غصہ کرتی تھی، اوور ریئیکٹ کرتی تھی۔ لیکن اب جیسے جیسے میں اپنی غلطیوں کو سدھار رہی ہوں تو یقین جانیں ہمارے رشتے میں بھی فرق محسوس ہو رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ایک دن میں ہی سب کچھ بدل جائے گا، لیکن
آہستہ آہستہ کوشش کرتی رہیں گی تو ایک دن ضرور بدل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ برا بندہ میں لبن ٹریا پر برا لبا نہ کوئی، جد میں اندر جاتی پائی پر اوتھے میرے تو برا نہ کوئی۔ تو آپ اپنے شوہر کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی جو عادتیں ہیں ان کو، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں، شوہر خود بدل جائے گا۔ تیسری غلطی، صرف اپنی بات کہنا، شوہر کی بات نہ سننا۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے، لیکن کبھی کبھی ہم یہ بھول جاتی ہیں کہ سامنے والے کے دل میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ کبھی شوہر بھی دفتر کے دباؤ، مالی پریشانی یا ذمہ داریوں کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتے اور آپ کو اگنور کر رہے ہیں، آپ کو بھول چکے ہیں یا آپ کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ پہلے میں بھی یہی سوچتی تھی کہ میرے شوہر رات کو آتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد فوراً سو جاتے ہیں، نہ بچوں سے ٹھیک طرح بات کرتے ہیں، نہ مجھے ٹائم دیتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے ایک بار سوال پوچھا کہ کیا آج آپ کو کیا مسئلہ ہے، آج آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ تو یقین جانیں کبھی کبھی یہی ایک جملہ دلوں میں جو فاصلے ہوتے ہیں نا ان کو کم کر دیتا ہے۔ بہتر رشتے وہ نہیں ہوتے جس میں کبھی مسئلہ نہ آیا ہو، بہتر رشتے وہ ہوتے ہیں جہاں دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب میں نے اپنے شوہر سے پوچھا نا کہ آج کیا مسئلہ ہے، خیریت تو ہے، تو یقین جانیں انہوں نے شکر کیا جس طرح کہ کسی نے میرے دل کا حال پوچھا ہے۔ تو بس کوشش یہی کیا کریں کہ اپنے شوہر کی بھی دل کی بات سننے کی کوشش کیا کریں، کبھی کبھی ان کو سمجھا کریں کہ وہ پریشان ہے تو آخر کیوں پریشان ہے۔ ظاہری سی بات ہے، باہر کام پہ جاتے ہیں، آفس میں جاتے ہیں تو کوئی مالی پریشانی ہوگی، کاروبار میں کوئی مسئلہ آ گیا ہوگا، کوئی نفع نقصان ہو جاتا ہے جس سے انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ تو ہم عورتیں بات تھوڑا حوصلہ دینے کی بجائے بات بڑھا دیتی ہیں کہ آپ اب ہمیں ٹائم نہیں دیتے، آپ بچوں کا خیال نہیں رکھ رہے۔ یہ شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ آپ 1 منٹ بیٹھ کر اپنے شوہر سے بات کر لیں کہ کیا بات ہے، خیر تو ہے۔ یہ ذرا سی بات انسان کو جو ہے نا اندر سے مضبوط بنا دیتی ہے۔ آپ کے شوہر کے دیکھیں نہ تو آپ نے اپنے شوہر کی مالی مدد کرنی ہے اور نہ ہی آپ نے ان کے ساتھ جا کے باہر جو ہے کاروبار میں ہاتھ بٹھانا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف کرنا کیا ہے، صرف تھوڑا سا حوصلہ دینا ہے، تسلی دینی ہے۔ بس آپ کے شوہر کو آپ سے صرف یہی چاہیے کہ آپ صرف ان سے کہہ دیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوں، تو بس اس کی فکر ختم ہو جائے گی، وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جائے گا، آپ کو ٹائم دینے لگ جائے گا۔ جب سے میں یہ سمجھ چکی ہوں نا کہ رشتہ ضرورت سے نہیں بلکہ پیار سے آگے بڑھتا ہے۔ اگر ضرورت سسٹم ہوتی ہے، لیکن اگر آپ عزت احترام کے ساتھ اپنے رشتے کو بڑھائیں گی تو وہ اخلاق ہے، وہ عزت ہے، وہ جذبات ہیں، اور گھر وہی قائم رہتا ہے جس میں عزت ہو، کیونکہ جس گھر میں صرف ضرورت ہو وہ سسٹم ہوتا ہے، اور سسٹم میں مشین خراب بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ سسٹم سمجھ کے اپنے گھر کو چلائیں گی تو وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ جس گھر میں پیار، محبت، احترام، ایک دوسرے کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ گھر ہوتا ہے۔ اور کوشش کریں کہ آپ سسٹم نہ بنیں، آپ ایک گھر بنانے والی بنیں۔ ہو سکتا ہے کہ میری باتوں سے کسی کو برا لگے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو انسان گھر کا سسٹم ہوتا ہے نا، وہ اس گھر کا نظام درست نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھیں اور ایک دوسرے کو اہم سمجھیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو اگنور کریں، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں۔ چوتھی بات، عزت ہمیشہ دونوں کی طرف سے ہونی چاہیے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے شوہر آپ کی عزت کریں تو پھر آپ کو بھی اپنے شوہر کی عزت کرنی ہوگی۔ بات کرتے وقت الفاظ کا انتخاب بہت اہم ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایک سخت جملہ وہ زخم دے جاتا ہے جو سالوں تک بھولتا نہیں ہے۔ اس لیے اختلاف ہو لیکن احترام کے ساتھ۔ لڑائی جھگڑے ہر گھر میں ہوتے ہیں، لیکن الفاظ وہی استعمال کریں جو وقتی طور پر ہو۔ اور آخری اور سب سے اہم بات،
کبھی یہ توقع نہ رکھیں کہ صرف ایک انسان پورا رشتہ سنبھال لے گا۔ خوشحال گھر وہ ہوتا ہے جہاں دونوں ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی شوہر ایک قدم آگے بڑھائے، کبھی بیوی، کبھی شوہر بیوی کو معاف کرے، کبھی شوہر۔ اس کا نام رشتہ ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کا رشتہ اس وقت پہلے جیسا نہیں رہا تو مایوس نہ ہوں۔ ہر خاموشی ہمیشہ ختم ہونے کی نشانی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی صرف ایک اچھی گفتگو، ایک نرم لہجہ، ایک سچی دعا اور ایک اچھی کوشش بھی بہت کچھ بدل دیتی ہے۔ میں نے بھی اپنی زندگی کے کئی سال بس اسی شکایت میں ہی گزار دیے تھے۔ پھر مجھے یہ سمجھ آئی، احساس ہوا کہ ہر بات غصے میں کرنے سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی جو ہے نا بات کرنے کا طریقہ بدلا اور میں نے انہی 5 غلطیوں سے اتنا کچھ سیکھا کہ یقین جانیں اب میرے گھر میں میرا ریلیشن جو ہے وہ قائم ہے۔ اور اگر آپ بھی اپنے گھر میں سکون چاہتی ہیں تو ان 5 غلطیوں کو نظر انداز نہ کریں، اپنی غلطیوں کو سدھاریں، ان کو اگنور بالکل بھی مت کریں، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہم اکثر اگنور کر دیتی ہیں نا، یہ ہماری سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے، جن کی وجہ سے ہمارے گھر کے مسئلے حل ہونے کی بجائے بگڑ جاتے ہیں۔ پہلے میں نے بھی شور مچا کے دیکھ لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن میرے گھر میں سکون بالکل بھی نہیں تھا۔ لیکن جب سے میں نے اپنی غلطیوں کی طرف توجہ دی ہے نا تو میرے گھر میں سکون بھی برقرار ہے۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اس ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور آج کی ویڈیو میں سے آپ کو کون سی میری بات اچھی لگی مجھے یہ بھی کمنٹس میں لازمی بتایا کریں، اور میری سپورٹ کے لیے پلیز میرے اکاؤنٹ کو فالو کر لیں۔ میرا بہت دل ہوتا ہے کہ جب بھی میں ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں تو میری جو یوٹیوب فیملی ہے ویڈیو مکمل دیکھا کرے، لیکن میری اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی میری ویڈیوز پہ ویوز نہیں آتے، سچ میں بہت دل پریشان ہوتا ہے۔ اتنی بندہ آپ خود سوچیں محنت کرے، پھر اوپر سے کوئی صحیح طرح سے رزلٹ بھی نہ آئے تو انسان کیا سوچتا ہے۔ تو مجھے بہت برا لگتا ہے جب میری ویڈیوز پہ ویوز نہیں آتے۔ تو اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، اوپن کرتے ہیں تو پلیز پھر ویڈیو مکمل دیکھا کریں اور آگے شیئر بھی لازمی کیا کریں، کیونکہ آپ کا ایک لائک، ایک سبسکرائب میرے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اور آج مجھے کمنٹس میں آپ نے لازمی بتانا ہے کہ آپ ہم نے آپ کی مکمل ویڈیو سنی ہے اور ان باتوں پہ عمل بھی کیا ہے۔ مجھے آپ نے صرف ویڈیو مکمل کا نہیں بتانا بلکہ یہ بھی بتانا ہے کہ آپ نے کون سی بات پہ آج سے عمل کرنا شروع کر دیا ہے، کون سی غلطی آپ سدھارنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور ان 5 غلطیوں میں سے کون کی غلطی آپ کے اندر موجود تھی۔ آپ نے مجھے یہ مکمل کمنٹس میں لازمی بتانا ہے۔